الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم۔ گناہوں کی معافی کا پہلا سبب توبہ جس کا بیان ہو چکا، آج گناہوں کی معافی کا دوسرا سبب ذکر کریں گے۔ گناہوں کی معافی کا دوسرا سبب ہے استغفار۔ استغفار کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، افسوس کرنا، دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلط کر بیٹھا۔ تو توبہ اور استغفار یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، مگر ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت کو، گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت کو، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے کو۔ تو ہمیں استغفار بھی ہر وقت کرنی چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک قرآن میں خود ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو استغفار پر انسان کو بہت انعام ملیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس بندے کے نامہ اعمال میں استغفار کا عمل زیادہ ہوگا وہ بندہ مبارکباد کا مستحق ہے، وہ قیامت کے دن اس کو بہت خوشی ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کرنے کی ایک روٹین بنائیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ہمیں استغفار کا صحیح طریقہ جب آ جائے گا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں اللہ ویسے ہی حل فرما دیں گے۔ دنیا کے اندر جو جتنے مسائل انسان کو پیش آتے ہیں ان سب مسائل کا علاج ہی استغفار ہے، کہ جب بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے تو اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضرت بہت گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتائیں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں؟ فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت بہت غریب ہوں، کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں ہے، بہت مقروض ہوں، کوئی عمل بتائیں؟ فرمایا استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا حضرت میرا باغ ہے، دعا فرمائیں کہ میرے باغ میں پھل جو اچھا آ جائے، عمدہ آ جائے، میرا کاروبار چل جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو ایک آدمی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن رہا تھا تو اس نے کہا حضرت آپ نے ہر ایک کے لیے ایک ہی علاج تجویز فرمایا ہے، ہر ایک کو استغفار استغفار کہنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے استغفار کرو، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اب استغفار کی وجہ سے اللہ بارشیں نازل فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کی وجہ سے اللہ پاک مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ باغوں میں پھل دیں گے، اللہ تمہارے لیے باغات تیار فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے پینے کے لیے چشمے عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ایک استغفار پر اللہ خود نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو آج جتنے ہمارے مسائل ہیں، جتنے پرابلم ہیں، اگر وہ دور کرنے ہیں تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، استغفار کی کثرت کریں۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلا سبب توبہ، دوسرا سبب استغفار۔ اب استغفار ہر عمل کے لیے، کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اس کے بعد بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔
ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً کیا حکم ہے کہ 3 مرتبہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حج جیسا مقبول عمل فرمایا جب حج سے واپس لوٹو تو استغفار کرو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ۔ تو یہ استغفار ہی انسان کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت فرماتے اتنا لمبا قیام فرماتے حتی یتورمت قدماہ، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا آیا میں نے جو مقصد مجھے دے کر بھیجا گیا تھا میں نے وہ تم تک پہنچا دیا، امانت کو پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ بے شک آپ نے اپنی اس امانت کا حق ادا کر دیا جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہیے، گواہ رہیے کہ آپ کا پیغام میں نے پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورہ نصر ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ استغفار کا حکم دے رہے ہیں کہ ساری پریشانیوں کا، ساری بیماریوں کا، سارے غموں کا علاج استغفار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایک صبح شام ایک تسبیح استغفار کی کرنی چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، مختصر سا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اور اس سے تھوڑا سا اگر بڑا دیکھیں تو وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔